السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سونو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کے خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، پاک بھارت جنگ ہوئی اور اس کا تسلسل جاری ہے. ابھی مختلف میڈیا کے فرنٹس پہ آئے دن بیان بازی ہوتی ہے ہندوستان کی طرف سے. اس موضوع کو بھی دیکھیں گے، لیکن اس وقت کرنٹ سینیریو کیا ہے، پاک انڈیا ریلیشنز کس طرف جا رہے ہیں، پاکستان کی ڈپلومیسی جو مختلف ملکوں کے وزٹس ابھی ہوئے ہیں اس کا فیوچر آؤٹ کم کیا ہے. اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو چائنا نے انڈیا کو سیٹ بیک دیا، اروناچل پردیش میں 89 ٹیریٹریز کے نام اپنے ناموں پہ رکھ لیے. تو اس وقت مجھے یاد آیا کہ پاکستان کے ایک سینئر تجزیہ کار اور صحافی نے چائنیز کو اس وقت کے ایک مشورہ دیا تھا. اس مشورے پہ کیا عمل ہوا، وہ کون سے صحافی ہیں، یہ سرپرائز چند سیکنڈ بعد آپ کے سامنے آ جائے گا. اس کے علاوہ آج ہم نے جس گیسٹ کو دعوت دی ہے ان تمام موضوعات پر گفتگو کے لیے، وہ واحد سویلین ہیں پوری دنیا میں جنہوں نے کسی بھی ڈیفنس انسٹیٹیوٹ سے ڈیفنس کورس کیا ہے، نیشنل ڈیفنس کورس فرام نیشنل ڈیفنس کالج اسلام آباد. میری مراد سینئر تجزیہ کار ہیں، اینکر پرسن ہیں، صحافی ہیں، رانا مبشر صاحب. بہت شکریہ سر آپ کی آمد کا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. پہلے تو یہ بتائیں کہ ہم نے انٹرو میں جو بات کی، ایک سرپرائزنگ جو آپ کو ایلیمنٹ ہے پبلک سے شیئر کرنے کا، آپ نے چائنیز ایمبیسڈر کو کوئی تجویز دی تھی، اس کے بعد ابھی اس کا دیکھ رہے ہم رزلٹ اروناچل پردیش میں اور لداخ میں. وہ سٹوری کیا تھی؟ ڈاکٹر صاحب ایک پروفیسر تھے اور میرے شو میں آئے تھے آج سے کافی مہینے پہلے، میرے خیال میں سال سے بھی اوپر ہو گیا شاید. اس وقت دیر واز نو سائن آف دس کانفلکٹ جو پاکستان اور انڈیا کا ہوا ہے. اس سے پہلے آئے تھے اور ایک گفتگو ہو رہی تھی، مطلب کہ انگلش میں ہم لوگ بات کر رہے تھے. تو اس میں ایک سجیشن تھی اور جو کہ میں نے اس کو لے کے میں آگے چلا. تو میں نے کہا جی لداخ جو ہے اس کو اگر اکنامک فری زون بنا دیا جائے تو واٹس رانگ ود اٹ. ٹھیک ہے. سو وہ اس پہ ہماری بحث چلی، وہ چائنیز جو پروفیسر تھے ان سے، اینڈ ہی واز فار اٹ. انہوں نے کہا جی بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے اور ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں اور اسی طرح ہمیں لے کے چیزوں کو آگے چلنا چاہیے. مائی پوائنٹ واز کہ جناب اس جو سی پیک ہے، سی پیک میں انڈیا کو اگر سی پیک کا حصہ بنا لیا جائے تو شاید یہ جو مودی کا مائنڈ سیٹ ہے، مودی ٹائپ لوگوں کا، آر ایس ایس کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ شاید چینج ہو جائے. ٹھیک ہے. کیونکہ بیسیکلی اکنامکلی ہم نے سب نے ریجن میں ترقی کرنی ہے، سارے ملکوں نے کرنی ہے. جیسے یورپین کنٹریز ہیں وہ آپس میں ٹریڈ کرتی ہے 98%. 98% ڈاکٹر صاحب. تو وہ 98% ٹریڈ آپس میں اپنے یورپین کنٹریز کرتے ہیں. ہم لوگ کتنے کرتے ہیں؟ مشکل سے 2%. ہمارے جو ارد گرد جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ہم آپس میں مشکل سے 2% ٹریڈ کرتے ہیں. سو میرا خیال تھا کہ اگر اکنامک فری زون بنا دیا جائے لداخ کو تو اس سے ایک یہاں پہ سچویشن چینج ہو جائے گی اور آر ایس ایس کا مائنڈ سیٹ اور جناب مودی کا مائنڈ سیٹ اور جناب بی جے پی کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. سو اگر وہ چینج ہو جاتا ہے تو نتھنگ لائک اٹ. ٹھیک ہے نا. اور اس کو بھی سی پیک کا حصہ انڈیا کو بھی بنا دیا جائے تو بہت اچھی بات ہے، پرووائڈڈ کہ انڈیا اس پہ راضی ہو. لیکن میرا خیال تھا کہ وہ ان کی سوچ جو ہے وہ ایسی ہے کہ اگر وہ کسی جگہ پہ بزنس کرنا چاہیں تو وہ میرے خیال میں بڑی خوشی سے کریں گے. لیکن وہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو مودی کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا ڈاکٹر صاحب، وہ یہ ہے کہ نہیں جی کسی نیبرنگ کنٹری کے ساتھ ہم نے جناب اچھے تعلقات نہیں رکھنے ہیں. آپ کے سامنے ہیں. اور جتنی نیبرنگ کنٹریز ہیں اس ریجن میں ان کے ساتھ ان کے اختلافات ہی رہتے ہیں. اور یہ صرف اور صرف جناب مودی گورنمنٹ کا مسئلہ ہے، آر ایس ایس کا مائنڈ سیٹ ہے، ہندتوا مائنڈ سیٹ ہے. اور یہ جو جس طریقے سے یہ لے کے چل رہے ہیں، سب سے بڑا ہرڈل اس ریجن کی ترقی میں میرے خیال میں وہ مودی ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کی جگہ میرے خیال میں اب تو ہی از آن ہز وے آؤٹ، اب تو وہ گورنمنٹ فارغ ہونے والی ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی اور اس کی جگہ کوئی کینڈیڈیٹ رکھتی ہے بی جے پی تو وہ اس کا بھی مائنڈ 19-20 کا ہی فرق ہوگا زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے. لیکن یہ مائنڈ سیٹ چینج ہونا چاہیے. وی شوڈ لیو لائک گڈ نیبرز، جو کہ ہو نہیں رہا. یہ بتائیں کہ آپ نے ہندوتوا کی فینیٹسزم کی بات کی ہے. ہندوتوا کا ہندوازم سے لینا دینا نہیں ہے، جیسے زائونزم کا جوڈائزم سے لینا دینا نہیں ہے. تو یہ جوڈائزم اور ہندوتوا کا آپس میں کنیکٹیوٹی ذرا بتا دیں.
دیکھیں میں اتنی ڈیپتھ میں تو نہیں جا سکوں گا کیونکہ آپ بہت بڑی مطلب کہ اس میں آپ اس پہ رکھتے ہیں گرپ رکھتے ہیں ان ساری چیزوں پہ، تو میں آپ کی اس یعنی پہ نالج ریلیجن کو سے ان کا کوئی تعلق نہیں نہیں ہے؟ نہیں ریلیجن تو والا مسئلہ ہی نہیں ہے نا یہاں پہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیں اگر ان کا مائنڈ سیٹ کو تھوڑا سا پروگریسو مائنڈ سیٹ ہوتا تو جموں کشمیر میں بی جے پی کے لوگ، آر ایس ایس کے لوگ پریگننٹ عورتوں کو تلواریں مار کے تو قتل نہ کرتے نا. ٹھیک ہے، یہ تو ہسٹری ہے نا، یہ تو سامنے ہے. ٹھیک ہے، مطلب پریگننٹ عورتوں کو مارتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے مطلب پریگننٹ عورتوں کو وہ یہ لوگ مارتے ہیں، تلواروں سے مارتے ہیں ان کو. برچھیوں سے چیرتے ہیں دیکھیں دس از ان ہیومن. جیسے غزہ میں. ایگزیکٹلی، دیکھیں دس از ان ہیومن. دیکھیں یہ جو یہاں پہ کرتے رہے ہیں یہ لوگ یا کر رہے ہیں یہ لوگ، ابھی بھی آپ دیکھیں جب یہ کانفلکٹ 4 دن کا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب، تو ہم لوگوں نے بہت کرٹیسائز کیا انڈیا کو کہ جناب ان کا جو میڈیا ہے وہ ارسپانسبل ہے. ایسے ہی ہے. ان کے اوپر تلوار لٹک رہی تھی، اچھا. ان کے اوپر تلوار لٹک رہی تھی بی جے پی کی، مودی کی، کہ جناب تم باہر نکلو گے تو تمہیں جناب فارغ کر دیں گے. فیئر آف فیلئر کا فیکٹر. ایگزیکٹلی. اور اوپر سے ایک دیکھیں نا ان کو ایک شکست ہو رہی تھی، اب شکست ہو رہی تھی اور اس کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی تھی، تو انڈین میڈیا والے کو سمجھ نہیں آ رہی ایسی کرنا کیا. دیکھیں نا کیسی سٹوپڈ قسم کی بات ہے، کیسی عجیب بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جناب اسی اسلام آباد پہنچ گئے ہیں جی، اسی کراچی پہنچ گئے ہیں جی. اور کون سا لاہور میں مجھے تو نہیں سمجھ آئی کیڑا سی وہ پورٹ ہے. کرنل صوفیہ والا اور 1-2 کوٹ کیا آپ نے ہماری ٹرانسمیشن میں، تو اس پہ ادھر ان کی انویسٹیگیشن شروع ہو گئی کہ وہ تو ہمارے دوست ہیں، آپ کے بھی دوست ہیں عطر کاظمی صاحب. ان کو میں نے ویسے ہی ان کو میں نے تھوڑا سا تنگ کیا کہ ان کے کو بڑے کو چکر چل رہا ہے شاید ان کا کرنل صوفیہ قریشی کے ساتھ. تو وہ میں تو ان کے ساتھ مذاق کر رہا تھا، میں تو تنگ کر رہا تھا عطر کاظمی کو. ادھر سیریس لے گئے. ادھر جناب ان کی اسمبلی میں، وہاں پہ انڈیا کی اسمبلی میں ویری نیکسٹ ڈے پتہ چلا جناب اس کو غدار قرار دے دیا، اس کے گھر پہ حملہ بھی اس کے گھر پہ حملہ کر دیا. دیکھیں یہ تو حالت ہے ان کی. ٹھیک ہے، مطلب میں تو عطر ہم کاظمی انڈین سے میڈیا مذاق کو کر رہا میچور سمجھتے تھے، انویسٹیگیشن نہیں ہے، تھارو انویسٹیگیشن. کیڑی انویسٹیگیشن سر ایسی تے دیکھیں پوری دنیا میں انڈیا نے اپنے آپ کو مارکیٹ کیا پوری دنیا میں ڈاکٹر صاحب کہ جناب ہم جو ہیں اس ریجن میں، یعنی کہ انڈیا جو ہے اس ریجن میں وہ اپنی ہیجمنی کریٹ کر سکتا ہے، چائنا کی ٹکر پہ جا سکتا ہے. اور وہ پاکستان کو مطلب یہ سمجھ رہتے خدا نہ خواستہ کہ ہم کسی کھاتے میں ہی نہیں ہیں. لیکن دا پوائنٹ از کہ وہ جتنے عرصہ انہوں نے اپنی وہاں پہ مارکیٹنگ کی یورپ میں، ویسٹ میں، وہ ساری 0/0 ہو گئی. کس طرح؟ 3 گھنٹے اور 45 منٹ میں. اچھا یہ 4 دن کا کانفلکٹ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، 3 گھنٹے 45 منٹ میں 45 فارغ. منٹ. یہ بتائیں کہ آپ نے کہا چائنا کی ٹکر کا سوچ رہا تھا، سوچ وہ چائنا کی ٹکر کر رہا تھا، ڈبویا اس نے فرینچ ٹیکنالوجی کو بھی ہے، رشین کو بھی ہے، امریکہ پورے ویسٹ کو. یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ پاکستان نے کیسے کیا یہ سمجھائیں ادھر. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ایک تو آپ جو ہیں بیسیکلی آپ کے پاس جو اسلامک نالج ہے نا، اسلامک نالج وہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے، میں اس کا میچ تو نہیں کر سکتا، لیکن ایک چیز میں ضرور سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو بندہ ہے، ٹھیک ہے، ہمارا جو فوج کے لوگ ہیں، چاہے وہ ایئر فورس سے ہوں، چاہے وہ نیوی سے ہوں، چاہے وہ خاکی سے ہوں، ٹھیک ہے، وہ جو ہے ان کے لیے تو بہت بڑا آنر ہے کہ ان کو شہادت مل جائے. سورس آف انسپریشن وہ ہے. دیکھیں نا شہادت کا جو جذبہ ہے وہ تو مطلب کہ وہ تو بڑے خوش ہوتے. آپ کے سامنے ڈاکٹر صاحب کہ سارے پائلٹس جو ہیں اپنے ڈیتھ وارنٹ سائن کر کے گئے، انہوں نے سائن کیے کہ جناب واپس آ گئے تو غازی، نہ آئے تو شہید، ان کے لیے ایٹرنل لائف. اور آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں ڈاکٹر صاحب، جو ایئر چیف تھا پاکستان کا، ایئر چیف جو ہے، ٹھیک ہے، جو ایئر فورس کا چیف ہے ظہیر احمد بابر، ظہیر احمد بابر، اگر آپریشن روم میں بیٹھ کے خود مانیٹر کرے سارے آپریشن کو، اور وہاں سے کوٹ ان کوٹ میں چیف کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ اپنے لوگوں کو، اپنے پائلٹس کو بولے، فائٹرز کو بولے کہ شیرو پہ جاؤ، تو پھر شیر کتنے رک دینے. دیکھیں نا پھر وہ کدھر رکتے ہیں. ایئر چیف اگر بیٹھ کے آپریشن روم میں کہہ رہا ہے جناب، ان کو میسج دے رہا ہے کہ شیرو پہ جاؤ، تو پھر تو ختم ہوگی گل. اچھا ایئر چیف کا تو بڑا امپورٹنٹ رول ہو گیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بنے ہیں، انہوں نے لیڈ کیا. انہوں نے اس آپریشن میں ان کی کیا ایکسپرٹیز رہی ہیں، کس طرح پلان کیا ہے، ان کا کتنا رول امپورٹنٹ تھا؟ دیکھیں جی، ہمارا فیلڈ مارشل جو ہے نا،
فیلڈ مارشل کو یہ انہوں نے کوشش کی, ناکام کوشش کی انڈین میڈیا نے, میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ ساری غلط چیزیں تھیں, ٹھیک ہے. دوسرے دن ہمارا فیلڈ مارشل عاصم منیر ٹینک کے اوپر چڑھتا ہے, ٹھیک ہے, باہر نکلتا ہے, ٹینک کے اوپر چڑھتا ہے اور اپنے جوانوں کو تقریر کرتا ہے. وہ وائرل بھی ہوئی پکچر. ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا, مجھے بتائیں کہ وہاں پہ انڈیا میں کون سا ایئر چیف باہر نکلا, کون سا آرمی چیف باہر نکلا, کون سا نیول چیف باہر نکلا؟ اور انہوں نے پروپیگیٹ کیا تھا چھپ کے بیٹھے ہیں, اگلے ہی دن ٹینک پہ آ گئے. اگلے دن عاصم منیر ٹینک پہ کھڑا تھا, اس نے کہا ادھر آؤ, کتنے تسی کیڑی گل ہے, کتنے پھردے پہ ہو, میں دسنا تانوں. وہ ٹینک پہ کھڑا ہو کے اس نے اپنے جوانوں کو خطاب کیا اوپن ایئر میں, ٹھیک ہے. اس نے کہا تم کسی اور ہواؤں میں ہو. اور آپ کا آئی ایس پی آر کا چیف ڈاکٹر صاحب وہ کیا کہتا رہا, وہ بیٹھ کے ٹی وی پہ کہتا رہا, آئی ایس پی آر کا ڈی جی بیٹھ کے اس نے جناب سیدھا ٹی وی پہ بولا, اس نے کہا کہ ہم ضرور تمہیں جواب دیں گے, ہم ہٹ تمہیں ضرور کریں گے, لیکن اپنے ٹائم پہ کریں گے, اور اپنے جو ہمارے جو ٹارگٹس ہیں ہم خود چوز کریں گے, تو پھر تانوں لگ پتہ جائے, اور دنیا دیکھے گی, پھر دنیا نے دیکھ لیتا. اچھا کل آر ایس ایس کی ایک ریلی ہوئی ہے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں, آپ نے برچھیوں کا ذکر کیا, اس پوائنٹ کو ویلیڈیٹ بھی کرتا ہے. برچھیاں ہیں ہاتھ میں اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں انڈین جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز, ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں جو بھی رہے گا وہ ہندوتوا فلاسفی پہ ہوگا. ابھی بعض علاقوں میں انہوں نے کہہ دیا قربانی نہیں ہوگی, عید الاضحیٰ آ رہی ہے, چونکہ گاؤں ماتا ہے ان کی, جو ہمارے نزدیک ذبیحہ ہے, حلال ہے, ہم اس کا دودھ پیتے ہیں. دوسری طرف ان کے میڈیا پہ اسمبلی میں مولانا عاصم منیر, حافظ عاصم منیر, ٹھیک ہے, وہ اسلامو فوبک ایک ہیٹریٹ وہاں پایا جاتا ہے. عاصم منیر فوبیا بھی ہے, اسلامو فوبیا بھی ہو گیا ہے, اس کو آپ کیسے دیتے ہیں؟ ہاں جی چلیں, میں فیلڈ مارشل کی بھی بات بتا تو میں نے آپ کو ایئر چیف کی تو بات بتائی کہ شیروں پہ جاؤ, اس نے خود آپریشن روم میں ایئر چیف نے بیٹھ کے کہا شیروں پہ جاؤ, ٹھیک ہے. عاصم منیر صبح اٹھتے ہیں, فیلڈ مارشل صبح اٹھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, نماز کراتے ہیں, ٹھیک ہے, امامت خود کروائی, امامت کرواتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد تلاوت کرتے ہیں, اس کے بعد دعا کرواتے ہیں. کیا بات, اس کے بعد دعا کرواتے ہیں. یہ عاصم منیر, یہ ہمارا چیف ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آؤ ذرا دو دو ہاتھ کر لیے انڈیا دے نال, ٹھیک ہے. اور آن دا ادر ہینڈ دیکھیں, مجھے بتائیں, میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں ڈاکٹر صاحب, جب یہ سارا مسئلہ ختم ہو گیا, جب اس کو مار پڑی انڈیا کو, ساری دنیا میں مطلب لان تان ہوتی رہی اس کو, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ادھر بیٹھ, میں ادھر اپنی طرف نہیں کہوں گا, میں ادھر بیٹھتا ہوں, ادھر جناب بیٹھا ہوا مودی, ادھر بیٹھا ہوا را کا چیف, ادھر بیٹھا ہوا ہے جناب یہ اپنا ایئر چیف, نیول چیف, آرمی چیف, ٹھیک ہے. آپ یقین مانیں ڈاکٹر صاحب, جیسے بچے ہوتے ہیں نا, اسکول کے بچے, اسکول کے نہیں ہوتے, چھوٹے بچے ایک دوسرے کو کہتے ہیں نہیں میری غلطی نہیں ہے, اس کی غلطی ہے میڈم, اس کی غلطی نہیں, اس کی غلطی ہے میڈم. ہوتا ہے نا بچے بیٹھے ہوئے میڈم کے سامنے, تو میڈم جڑی ہے وہ مودی سی, ٹھیک ہے, اور اس کے سامنے ایئر چیف بھی دوسرے پہ بلیم ڈال رہا ہے, نیول چیف دوسرے پہ بلیم ڈال رہا ہے. او بھائی دیکھیں, ہوتا یہ ہے, میں تو ایک ڈی ایس ایس کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں نے ایم ایس سی کی ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز میں. مجھے تو ایک بات سمجھ آتی ہے, انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ رپورٹیں دیتی ہے, ٹھیک ہے جی. سو انٹیلیجنس ایجنسیاں رپورٹیں دیں گی, اس کے ساتھ وہ رپورٹوں کو سامنے رکھے گا ایئر چیف بھی, نیول چیف بھی, اور جناب آرمی چیف بھی, اور اس پہ اسٹریٹجی بنے گی, ملٹری اسٹریٹجی, کہ جناب یہ ہمارے پاس انٹیل ہے, اس پہ ہم نے جناب ایسے کارروائی کرنی ہے. میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, لیکن میں ایک ویگ آؤٹ لائن دے رہا ہوں, اس طرح چلتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انٹیل دی گئی تھی, را نے جو انٹیل دی تھی اپنے چیفز کو, ٹھیک ہے, وہ غلط دی تھی. اچھا یہ اس کا مطلب ہے کریٹیکل ایویلویشن نہیں ہوا اس کا, نہیں ہوا نا ڈاکٹر صاحب, یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. دیکھیں نا, آپ غلط انفارمیشن دے دیں گے, ٹھیک ہے, تو ایئر چیف نے تو جو انفارمیشن آئی ہوگی اس کے مطابق چلے گا. یعنی مودی اور انڈیا کو را نے مروایا ہے. سر را کی انفارمیشن ہی غلط آ گئی نا. انہوں نے تو انفارمیشن دیتی ہونی ہے کہ جناب بات یہ ہے کہ اس وقت جناب یہ حالات ہیں پاکستان کے, پولیٹیکل حالات یہ ہیں, اکنامک حالات یہ ہیں, فلاں حالات یہ ہیں, اور اس طرح کی یہی دی ہوگی نا. جو ایسی
Social media, false ਸੋਸ਼ਲ narrative, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ AI का जो बना हुआ जी, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੁੱਕੀ ਰॉ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਨੂੰ ਔਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ उसका क्रॉस चेक नहीं है कोई उनके। ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਖੇਤ ਮਿੱਟੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੇ ਦੀ ਆਪਨੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ, 3 ਘੰਟੇ ਤੇ 45 ਮਿੰਟ ਫਰਕ, इंडियन एयरफोर्स फारग, ठीक है जी, और 300 150 300 मील दूर खड़े होके वहां से जंग लड़ने की कोशिश करते रन हैं साहब, आपकी इंडियन एयरक्राफ्ट। गहरी नज़र है जम्मू एंड कश्मीर। मोदी ने 2-3 दिन पहले कहा पाकिस्तानी नौजवानों आतंकवाद के खिलाफ निकलो, खुद भी सुकून से रोटी खाओ, हमें भी खाने दो, वरना मेरी गोली तो है। ये सीधी सीधी धमकी लगाई पाकिस्तान को। और फिर अब उनके राजनाथ भी कह रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर वज़ीर दिफा और बाकी भी अजीत डोले कि आज़ाद कश्मीर वापस लेंगे। तो ये जो इंडिया का एक वर्ड्स की हद तक देखते हैं या कोई एक्शन या कोई कर सकता है समंदर के रास्ते से? अब समंदर के भी सुन रहे हैं, समंदर की भी बताएं ज़रा। मैं समंदर की पहले बता देता हूँ आपको, क्योंकि समुंदर का ये है डॉक्टर साहब कि देखिए, समुंदर के रास्ते पे अगर कर सकता होता ना इंडिया, तो पहले ही एफर्ट कर लेता। ये जो 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट था ना, जो मेरे मुताबिक 3 घंटे 45 मिनट का था, ये उधर से पहले अपनी कोशिश कर चुका होता, ठीक है। नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी? हमारा पोर्ट तो कराची पोर्ट इतना सा है, एग्जैक्टली, ठीक है जी, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਂ ਐਕਟ੍ਰੈਸਸ ਦੇ ਯਾਦ ਨੇ, ਇਹ ਪੋਰਟਾਂ ਸ਼ੋਟਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਤਨਾ ਬੜਾ उनका पोर्ट है। तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? हमारे पास वो चीज़ें हैं, मैं डिटेल में उसकी भी नहीं जाऊँगा, कि हम तो कराची में बैठ के हमने बटन दबाना है। अच्छा, तो वो सारा उसका सी पोर्ट जो है फारक, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो सी साइड से आता है तो सी साइड से जितनी ट्रैफिक जा रही है, जितने जहाज़ जा रहे हैं डॉक्टर साहब, उसको वो कारोबार के लिए जा रहे हैं ना, ठीक है। तो वो एक उन पे एक प्राइस एस्केलेशन हो जाती है। यानी कि चलो एग्जांपल दे देना कि $100 का $100 की चीज़ है, तो अगर वॉर जोन चो गुजर के जाना पेगा किसी भी जहाज़ नू, बहरी जहाज़ नू, और वो चीज़ां गुड्स लेके जा रहा है अगर तो वो उसकी एस्केलेशन ऊपर हो जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक। तो वो एक मुल्क तो नहीं है, पाकिस्तान तो नहीं है, यहाँ पे तो कितने मुल्क ऐसे हैं जो वहाँ से जहाज़ गुजर रहे हैं उनके, ठीक है। तो दैट मीन्स कि इंडिया जो है पूरे रीजन में, पूरे खित्ते में जंग छेड़ेगा। तो पूरे खित्ते में अगर जंग छेड़ेगा तो फिर सिर्फ पाकिस्तान के नाल तो जंग नहीं होनी, गल्फ रीजन पूरा, बाकी भी उनके सारा स्टेट्स, जिसका जहाज वहां से गुजर रहा है वो इन्वॉल्व होगा, तो वो इन्वॉल्व होगा। वो आलमी जंग बन जाएगी। नहीं मगर देखे ना, वहां पे अब ये तो नहीं हो सकता कि मैं तेनू मारना है जी, पाकिस्तान का जहाज है, मैं इंडिया कहे जी मैं तेनू मारना है, वो पता चले किसी और नू बज गया जाके, तो वो छोड़ेगा इसको। वो सारे मुल्क जो है इंडिया के खिलाफ हो जाएंगे। तो वो रीजन में वॉर फैल जाएगी, ठीक, पूरे रीजन में वहाँ पे जंग छिड़ जाएगी। और दूसरी बात ये डॉक्टर साहब आपने पूछा था कि ये कहता है जनाब नहीं तो मेरी गोली तो है ही है, साढ़े को भी गोले। चाय बनाने वाला आदमी, मैं ये नहीं कहता अल्लाह माफ करे कि कोई चाय बना के देने वाला आदमी को ये बनाता रहा है वाकई या कोर्ट होता चाय है? बेचता रहे ना, तो चाय बेच रेलवे स्टेशन पे गुजरात के, पता नहीं कि मैंने पढ़ी थी किताब में कि गुजरात के रेलवे स्टेशन पे ये गुजरात- अच्छी दूध पत्ती थी इनकी बनाते दूध पत्ती तो अच्छी थी, लेकिन कहीं और जगह भी बेचता था ना। मैं अब डिटेल में नहीं जाऊंगा, फिर मैं डिट्रैक हो जाऊंगा। फिर नहीं, थोड़ा सा जरा पब्लिक के लिए उसकी शख्सियत, हमें डायरेक्ट धमकी दे और हम पर्दा डालते रहे। मैं नहीं पर्दा डालूंगा उस पर, मैंने आज तक नहीं उस पर पर्दा डाला। आप उसके वैसे सही चेस करते हैं। मैं उसको बिल्कुल पर्दा नहीं डालूंगा उस पर, मैं सीधी बात बताऊं कैलिफोर्निया आपको। भी जाता है। नहीं, कैलिफोर्निया जाता नहीं है, कैलिफोर्निया का कानून है, अमेरिका में स्टेट है कैलिफोर्निया, उसका एक कानून है कि मर्द मर्द से शादी कर सकता है। मोदी साहब वहाँ जाते रहे। नहीं जाते नहीं रहे, वहाँ पे लोग भेजे जाते हैं आजकल कि वहाँ से कोई अच्छा उनके लिए कोई रिश्ता मिल जाए, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। सो वो ठीक है, वो उनके अपने शौक हैं, क्योंकि उन्होंने ये ऑपरेशन का नाम भी सिंदूर लगाया था ना, सिंदूर ऑपरेशन। तो हमने भर दिया, नहीं, सिंदूर हमने सिर्फ भरा नहीं है, तंदूर में बदल लिया। नहीं तंदूर तो नहीं कहूँगा डॉक्टर साहब, वो मतलब कि बहरहाल वो मतलब सिंदूर सिर्फ लगाना तो नहीं होता ना, सिंदूर के आगे और भी लवाजमात होते हैं, उनको भी पूरा करना होता बाद है। वाली स्टेज है। मतलब कई चीज़ें ऐसी हैं ना, सिर्फ सिंदूर लगा के तो नहीं, तो सिर्फ वलीमा नहीं हुआ, हमने रुखसती भी करवा दी। नहीं रुखसती किधर करा दी हमने, तो मतलब 9 महीने वाला काम भी कर दिया ना। सो वो एनीवेज वो मतलब कि वो हमने सारे काम किए, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि उसने एक दफ़ा सिंदूर लगाया था किसी को, वो उसके साथ निभा नहीं सका, ठीक है।
تو پھر گڑبڑ ہو گئی. تو یہ جو دھمکی پاکستانی نوجوانوں کو اور گولا اور پھر جموں اینڈ کشمیر کی بات کر رہے ہیں, لیں گے ہم واپس آزاد کشمیر, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس ویلے تے حالت ہے وے کہ اس نو جس ایئر بیس پہ جاتا ہے نا وہ مودی, اس کا اگر دیکھیں نا ایئر بیس پہ اگر کوئی جائے, ہمارے ایئر بیس پہ اگر کوئی ہمارا لیڈر جائے تو وہاں پہ ایئر چیف آئے گا نا, اس کو بالکل آئے گا, اس کو ریسیو کرے گا نا. تو یہ کتنے ایئر بیسز پہ گیا تو وہاں پہ تو اسٹیشن کمانڈر نہیں ملنے آتا. ایئر چیف کی درگاہ ہے ان کا, اختلافات ہیں ایئر چیف کے, نیول چیف کے, آرمی چیف کے, را چیف کے, مودی سے اختلافات ہیں. تو بھارت میں فورسز میں بغاوت پھوٹ پڑ چکی ہے, یہ پہلی دفعہ ہوگی, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, پھوٹ چکی. کیا یہ آپ خبر دے رہے ہیں؟ میں خبر دے رہا ہوں کہ جہاں بغاوت ہو چکی ہے. دیکھیں نا, ایک ہیڈ آف اسٹیٹ ہے, ایک ایئر بیس پہ جاتا ہے, اس کو ایئر چیف نہیں ملنے آتا یا اس کو ریسیو نہیں کرنے آتا, تو گل مک گئی نا, ختم ہو گئی نا گل. اور کی کرے ہو, مطلب ایئر چیف نو کٹ رہے نے بندے چار, مطلب چھوٹے لیول دے لوگ, سب آرڈینیٹس ایئر چیف دے گلے پہ آ جان, تو پھر دیٹ مینس کہ وہاں پہ اس پوری فوج میں بغاوت ہو چکی ہے. اینڈ آئی ول ناٹ بی سرپرائز ڈاکٹر صاحب اگر انڈیا میں مارشل لا نہ لگ گیا, اگر کیا لگ بات گیا کر رہے ہیں, کسی وقت بھی مارشل لا اگر لگ گیا انڈیا میں, تو آئی ول ناٹ بی سرپرائز. مارشل لا کے چانسز ہیں. تو تسی اور کیڑے ہوندے, بغاوت ہو گئی. مودی کا کیا دیکھتے ہیں فیوچر؟ مودی تو دیکھو نا, وہ تو فارغ ہو گیا نا, وہ تو جڑیاں بڑکا مار رہا ہے, وہ تو صرف اس سے مار رہا ہے کہ اس کے لوگ اس کو دیکھیں نا. کانگریس نے چلو اپوزیشن میں وہ, اس نے تو اس کو گرل کرنا ہی کرنا ٹھیک ہے, اس کے اپنے لوگ اس کو کہہ رہے ہیں یار, دیکھیں نا بی اپنے جے پی لوگ, کے بھی کہہ بی جے پی کے لوگ کہہ رہے ہیں, اور اس طرف ابھی جا نہیں رہے. میں آپ کو نئی بات بتاؤں, پچھلی دفعہ جب ہوا تھا ادھر کوا مار کے چلے گئے تھے, اور بالا کوٹ میں, یا درخت ہی ٹایا سی نا, وہ بیچارہ دیکھو نا, بڑی غلط بات کی, درخت نہیں گرانا چاہیے تھا, چلے کوا بھی نہیں مارنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, ایک کوا مار کے درخت پہ آگے چلے گئے. اس تو بعد جناب مودی کہتا تھا کہ ہمارے پاس رافیل ہوتا تو ہم یہ کر دیتے, تو وہ کر دیتے, اور ایک کوے کی قیمت بھی ہم نے 2 جہاز وہ بھی لی, اور اپنا ہیلی کاپٹر انہوں نے خود مار دیا. انہوں نے خود اپنا, انڈیا نے اپنا ہیلی کاپٹر خود گرا دیا. اچھا, اور اس بار وہ بھی میں ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو. خیر, رافیل کا پہلے بتا دوں آپ کو, رافیل میں کتنی کرپشن ہوئی ہے اس کی بائنگ میں. یہ سب مودی کے دور میں کرپشن ہوئی ہے, اور وہاں پہ ٹریلینز آف ڈالرز کی کرپشن ہوئی ہے رافیل خریدنے میں. یہ آپ درست کہہ رہے ہیں, اس پہ میں نے 2 آرٹیکلز پڑھے ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا, کرپشن آپ ایک تو پڑھتے بہت ہیں نا, اس میں آپ اپ ڈیٹڈ رہتے, سو اس میں یہ ساری چیزیں دیکھیں نا, کرپشن ہوئی ہے. تو وہ رافیل کتنے گیا؟ آپ نے امبیرس کیا ہے. انڈیا ہیز امبیرسڈ فرینچ پیپل. جہاز کہتے ہیں ٹھیک تھا, پائلٹ ایکسپرٹ نہیں تھے. ہوتے میں انہیں دیکھ رہا تھا, بیچاری کسی, پتہ نہیں ابھی بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے, مجھے نہیں پتا. کہہ رہے تھے کسی رافیل کوئی خاتون چلا رہی تھی, کوئی انڈین پائلٹ, لگتی تو سوڑی سی ہو, لیکن مجھے نہیں پتا وہ صحیح خبر ہے کہ نہیں. میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہے, اس لیے میں اتھینٹیکیشن سے نہیں بتا سکتا. ان کی ایک پائلٹ سکھ جو ہے وہ بھی غائب ہے, اس کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا. تو اسی ایڈے افسردہ کیوں اس سے بڑا افسردہ شیوانی سنگھ ہے. نہیں, میں افسردہ نہیں پوچھ رہا ہوں, خاتون ہے. نہیں, میں خاتون سی نا, ہے سونی سی, میں انسانیت کے ناطے. ہاں پھر ٹھیک, چلو. لیکن دا پوائنٹ از کہ وہ اس وقت جو ہے نا, ان کے حالات بہت برے ہیں, ٹھیک ہے. مودی کے حالات بہت برے ہیں. یہ جو بڑکے چھڑکے مار رہا ہے نا, اپنے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ نہیں, آئی ایم اسٹل ہیئر. واٹ از دا فیوچر آف جموں اینڈ کشمیر؟ جموں اور کشمیر میں جو ایگریمنٹ ہونا تھا ڈاکٹر صاحب, جو مشرف کے دور میں نہیں ہو سکا, وہ ایگریمنٹ آخری وقت میں نہیں ہو سکا, کیونکہ اس میں 2-4 لفظوں پہ اعتراض تھا, ٹھیک ہے, انڈین حکومت کو, ہندوستان کی حکومت کو, اس وقت کی حکومت کو, اور وہ ایشو تھا. اور اسی ایگریمنٹ پہ اگر آج بھی بات کرنا چاہیں کہ وہاں پہ جو زیادہ لوگ, جہاں پہ مسلمان زیادہ ہیں, وہ علاقے ہمیں دے دیں, باقی کے ہم بعد میں دیکھتے رہیں گے. یہ خبر دی آپ نے, یعنی کہ وہ اگریمنٹ یہ تھا, مسلم اکثریتی آبادی, رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن انہیں دیا جائے, یو این کے تحت جو ریزولوشن سر ساڑھے نے نا, وہ انڈین ہیل کشمیر میں جن علاقوں میں مسلمان زیادہ ہیں وہ ہمارا, تو یہ تو 90% پھر ہمارا ہے. تو بس میں یہ تو کہہ رہا ہوں, باقی جڑا بچ جائے گا وہ بھی اسی تک لیں گے. ٹھیک. اچھا, یہ بتائیں کہ ہندوتوا آر ایس ایس کی ہم زیادہ فوکس, پاکستان میں مندر بھی ہیں, چرچز بھی ہیں, یہاں گردواراز بھی ہیں. ہمارے کئی دوست ہیں, میں خود کرسچن مسلم ڈائلاگ فورم کا ممبر بھی ہوں, لوگ آتے ہیں, ان کے کرسمس پہ ہم انہیں
सेलिब्रेट करते हैं और मुबारकबाद देते हैं मसीह भाई। इंक्लूसिवनेस है पाकिस्तान में, हेट्रेड नहीं है जिस तरह से इंडिया में है। बाबरी मस्जिद शहीद की, वक्फ का अब उन्होंने परसों वो बिल मंजूर हो गया कि मुसलमानों की जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ थी, दरगाहें वगैरह, उनको भी कंट्रोल में करना चाहते हैं। तो नाम ने आज जमहूरियत की कली तो उधर खुल गई है, हमारे यहाँ तो फिर भी हम हिंदू की भी कदर करते, वो भी उतना ही पाकिस्तानी है। और ये मीसाक मदीना में जब आप वसल्लम ने एग्रीमेंट किया यहूद से, फरमाया राइट ऑफ सिटीजनशिप भी है, सब मिल के स्टेट के लिए लड़ेंगे, इंक्लूसिव होंगे, सबको जॉब अपॉर्चुनिटीज़, आर्टिकल 41 को सुन। तो असल तो बात हम कर रहे हैं, जबकि इंसानियत के ख़िलाफ़ जो अज़ाइम हैं वो मोदी के हैं। इसको कैसे देखते हैं? डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं, मैं पढ़ा हूं सेंट मैरीज कैम्ब्रिज स्कूल, मरी रोड, रावलपिंडी से। ठीक मेरे स्कूल में चैपल भी था, ठीक ठीक है जी। मेरे साथ हिंदू भी पढ़ते थे, मेरे साथ क्रिश्चियन भी पढ़ते थे, मेरे साथ सिख भी पढ़ते थे, हर रिलीजन के लोग पढ़ते थे वहाँ पे। और यकीन माने 10 साल मतलब 10th ग्रेड तक हमें नहीं पता था कौन हिंदू है कौन नहीं है, हमें कोई फ़र्क महसूस ही नहीं होता था। दैट इज़ द आइडियल इस्लाम। और हमारा फादर होता था ग्रिमबर्गन, ठीक है, जिसको प्रिंसिपल कहते हैं। फादर ग्रिमबर्गन होते थे और सब हम जो थे ना आपस में इस तरह रहते थे, हम हर जगह जाते थे। वो हमारी मस्जिदों में भी आते थे, हम उनके चर्चेज में भी जाते थे, चैपल्स में भी जाते थे, गुरुद्वारों में भी जाते थे। हिंदू जो लड़के हमारे साथ पढ़ते थे वो जहाँ पे भी जाते थे वर्शिप करने के लिए, हम उनके साथ चले जाते थे। देयर वाज नो इश्यूज एट ऑल। ये मैं सेंट मेरीज कैम्ब्रिज स्कूल, मरी रोड, रावलपिंडी की बात कर रहा हूँ, ठीक है सर, वहाँ पे मैं पढ़ा हूँ, ठीक है। और आज भी अगर आप देख लें, अगर आप सिंध में चले जाएं डॉक्टर साहब, तो कोई फ़र्क ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं किसी को कि भाई वो हिंदू है, वो क्रिश्चियन है। ये किसी भी पाकिस्तान के किसी कोने में चले जाएं, और यहाँ पे ईसाइयों या हिंदू की ये हालत कोई है प्रॉब्लम नहीं किसी कि को। मेरी क्लास में स्टूडेंट थे हिंदू और क्रिश्चियन, जी उनको मैं आगे बिठाता था। हाँ, एक दिन उसने कहा मैं इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ना चाहता हूँ एथिक्स की बजाय। हिंदू ने, आपका जो बिहेवियर है मुझे नहीं लगता कि ये इस्लाम इतना खूबसूरत नहीं। मतलब एक क्रिश्चियन और हिंदू कह रहा है मैं इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ना चाहता हूँ, मतलब फ्री क्लास में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी उनकी। पाकिस्तान में तो ये कल्चर है। डॉक्टर साहब एक तो देखे ना, अब मैं कोई अननेसेसरी तारीफ नहीं कर रहा आपकी, लेकिन ये रियलिटी है। आप जिस तरीके से पढ़ाते हैं ना, उसमें सब लोग जो है ना इस तरफ माइल, इस्लाम की तरफ माइल हो जाते हैं, चाहे जिस रिलीजन से मर्जी उसका ताल्लुक हो, ठीक है। There is no मैंने compulsion देखा in है, religion. देखा है मैंने अपने सामने देखा है। सो उसमें लोग लर्न करना चाहते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज़ इस्लाम लाइक, उसके अंदर क्या प्लस पॉइंट्स हैं, किस तरह हैं, वो लोग आपसे सुनना चाहते हैं, इसलिए वो सुनते हैं आपकी क्लासेस में भी बैठ के। सो वो तो एक अलग टॉपिक शुरू हो फ्यूचर, इस आखिरी सवाल है, फ्यूचर बुनियानुम मरसूस के बाद पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? अभी डेलीगेट्स हमारे तुर्किया गए, अज़रबैजान, बांग्लादेश गए, पूरी दुनिया में एक मोबिलाइजेशन, नया पाकिस्तान निखर के सामने आ रहा है। आपका असला भी, मांग भी मुस्लिम वर्ल्ड के नज़दीक और पूरी दुनिया में बढ़ गई है। इसको कैसे देखते हैं? डॉक्टर साहब, बजट आएगा, ये लंबी बात नहीं कर रहा। ये बजट जो है, जो अभी आना है पाकिस्तान के अंदर, इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट सेक्टर में जितनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी मिलिट्री हार्डवेयर की वो आपके सामने आएगी। और उसमें चाइना भी जो मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगा पाकिस्तान के अंदर, वो भी आपके सामने आएगी। ये मेरी बात याद रखें, मैं खबर दे रहा हूँ, एनालिसिस नहीं दे रहा आपको, ठीक है। वो भी आपके सामने आएगी, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट आपको बताता हूँ। हम दूसरे फेज में चले गए हैं। ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली बात होती है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट जो था इसमें हम इट वाज अ ब्लेसिंग रहमत फॉर बन अस, के, ब्लेसिंग बन के। यस। और वो उसमें ये हुआ है कि हम जो है इस रीजन में, पूरे रीजन में देखें ना, काज़ाकिस्तान हो गया, जिस मुल्क में, ईरान हो गया, ये सारे मुल्क जो हैं, अफ़गानिस्तान हो गया फॉर दैट मैटर, ये हम इन सारे मुल्कों में अपने आप को वहाँ पे खड़ा देख रहे हैं कि जहाँ पे हम असर्ट करेंगे, जहाँ पे हम असर्ट करेंगे। और दुनिया पूरी ने देख लिया है कि हम लोग जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि वी वांट टू लिव एज गुड नेबर्स, ठीक है। हमारा एक रेल का सिस्टम शुरू हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ, और उससे आगे भी जाएगा, सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करेगा। एग्जैक्टली। सो इट्स नॉट ओनली सी पैक, ठीक है।
تو ایک پوری کنیکٹیوٹی شروع ہوگی, پوری یہاں پہ ریل پیل شروع ہوگی. یہ بندر عباس تک کچھ جائے گا. ہاں دیکھا نا ڈاکٹر صاحب, پتہ تھا سارے کچھ جو ہے. نہیں آپ کو پتہ ہے. بہت شکریہ رانا مبشر صاحب. Most welcome. ناظرین, اٹس این آنر کہ اتنا ڈیپ انسائٹ, تجزیہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام اور پاکستان کا جو ریئل امیج ہے, نقشہ ہے, وہ رانا صاحب نے کھینچا ہے. چاہے ڈیفنس میکنزم کے ہو, پوسٹ بنیاد مرصوص ابھی جو انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہیں, اور جس طرح انڈیا کو ایکسپوز کیا ہم نے. رانا صاحب نے اپنی مثالیں دیں اسکول لائف کی, کرسچنز بھی تھے, ہندو بھی تھے, ڈائیورس کلچر ہے, انکلوسیونیس ہے پاکستان کے اندر. یہ میسج دنیا کو ہے. ہمارا جو ریلیجن ہے, ریلیجس اسپیکٹ ہے, اس کے اندر کمپلشن نہیں ہے. اور جس طریقے سے پاکستانی پائلٹس نے, پاکستانی ملٹری لیڈرشپ نے اس آپریشن کو فرنٹ سے لیڈ کیا, اس آپریشن کے بعد بہت ساری بلیسنگز ہیں ہمارے سامنے, پازیٹیوز کھل کر سامنے آئے. انشاءاللہ اپنی ڈسکشن کو اگلی ایپیسوڈ میں جاری رکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.